اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ محمد سہیل کراچی سے، میں نے پچھلے دنوں ایک جھینگا کھایا ہے 2 یا 3 لقموں میں، اور میں فقہ حنفی پر چلتا ہوں، تو کیا میں امام شافعی کی رائے کو لے سکتا ہوں یا میری 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی؟ بھائی جھینگا مکروہ ہے، فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، لیکن ایسا حرام نہیں ہے کہ کھا لیا تو 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہو رہی۔ یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثتیں جائیدادیں کھا جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو احتیاط کریں، نہ کھائیں آئندہ۔ باقی کھانے پر اتنا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کھائیں آئندہ، کیونکہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے ہمارے نزدیک، اور اس کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں۔ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر کی مچھلی کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو۔ اور احلت لنا میتتان السمک والجراد، حدیث میں آتا ہے 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، تو اس پر دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ لیکن چونکہ مسئلہ ائمہ کے مابین اختلافی ہے، تو اختلافی مسئلے میں ایسا صریح حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ اس پہ وہی وعیدیں ہوں جو شراب پینے پہ ہوتی ہیں، تو کھا لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آئندہ احتیاط کر لیں، نہ کھائیں آئندہ۔ کراچی سے عمیر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کا ایک بیان میں نے سنا جس میں آپ نے کہا کہ جھینگا اسلام میں، یعنی فقہ حنفی میں خاص طور پر، بہت سے فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، جس میں امام حنیفہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ بھئی وہ مچھلی میں داخل نہیں ہے، اور آپ نے پھر اس پہ دلائل دیے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش والے کھا سکتے ہیں، اور جھینگے کی تجارت بھی جائز ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی ہے کہ جھینگا کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ متضاد چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عمیر بھائی، آپ کا سوال میں نے ذرا اپنے اسٹائل میں اس کو ڈیفائن کیا ہے، آپ نے تو ذرا مختصر پوچھا تھا، تو میں نے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جھینگا کیوں ناجائز ہے، اس کے دلائل تو میں کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر دلائل میں ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ احلت لنا میتتان السمک والجراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 قسم کے مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ قرآن میں اللہ نے ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا تم پر مردار حرام ہے، سورہ مائدہ میں، تو ہر قسم کا مردار اس میں داخل ہے۔ حدیث سے 2 چیزوں کا استثناء کیا گیا، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، تو اس سے پتہ چلتا ہے باقی تمام مردار اپنی اصل پر ہیں، تو وہ آپ نہیں کھا سکتے، تو اس میں سمندر کے مردار بھی آ گئے اور خشکی کے مردار بھی آ گئے، تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی۔ جمہور کہتے ہیں کہ بھئی، جمہور سے میری مراد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کی رائے یہ ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، اور دلیل قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، یہ تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت علی الاطلاق نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، بلکہ یہ اس کا جو آپ سیاق و سباق دیکھیں تو اس میں اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، تو اسی میں آگے بتایا جا رہا ہے سمندر کا شکار حلال ہے۔ تو مطلب اس آیت کا یہ نہیں ہے کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں شکار سے متعلق، وہ سمندر کے جانور پہ لاگو نہیں ہوتی، تو اس سے اتنا عموم لے لینا یہ درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سمندر کی شکار کی اس آیت کی بیس پر سمندر کی مخلوق کو حلال قرار دے دیں، تو سمندر میں تو ایسا گند بھی نکلتا ہے جو کہ سلیم الفطرہ انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں خبیث ہیں اور تمام لوگ اس کو خبیث سمجھتے ہیں اور اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت کی روشنی میں کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اگر اس میں تمام شکار کو آپ داخل کر لیتے ہیں پھر تو وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، سمندر کا مینڈک بھی آ جائے گا اس میں، اور سمندر میں اور بھی بہت کچھ گند بلا نکلتا ہے، سب آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت میں عموم نہیں ہے، اس آیت کو اتنا عام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے وہی طعام اور وہی شکار مراد ہے جو صحابہ کرام میں معروف تھا، اور وہ مچھلی ہے،
فش ہے، جو ہر وہ چیز جس کو، ہر وہ مخلوق سمندر کی جس کو فش کہا جا سکے، جس کو مچھلی کہا جا سکے. تو یہ تو ایک دلیل ہے. اور اس سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ عرب تین طرف سے جزیرہ یعنی جزیرہ نما ہے، تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ کسی ایک صحابی سے بھی یا کسی جلیل قدر تابعی سے بھی کہ انہوں نے سمندر کی مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو. تو اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اس زمانے میں ہمیں ملتا کہ فلاں تابعی نے کیکڑے کھائے ہیں، فلاں تابعی نے سمندر کی فلاں چیز کھائی ہے، اور فلاں صحابی نے مچھلی کے علاوہ فلاں وہ کیکڑے کا سوپ پیا یا فلانا پیا. کہیں بھی نہیں ملتا تو حلال ہوتا. تو حالانکہ آپ دیکھیں ملیشیا میں چونکہ فقہ شافعی ہے وہاں کیکڑے بہت کھائے جاتے ہیں، انڈونیشیا میں شافعی فقہ وہاں کیکڑے بہت کھائے جاتے ہیں. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ میں تابعین میں کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز کھائی ہو. یہ خود ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کے فقہ کے یعنی ان کی رائے کے درست ہونے کی کہ بھائی مچھلی جائز ہے. تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں شدت کا قائل نہیں ہوں. تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہیں مچھلی کے حلال ہونے کے اور صرف مچھلی کی حد تک حلت کے، بہت مضبوط دلائل ہیں. تو اب اس اصول کی روشنی میں جب ہم جھینگے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو جھینگا نہ میڈیکل سائنس اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتی ہے، نہ جھینگا اپنے کرتوت کے لحاظ سے مچھلی کی اقسام میں داخل ہے، نہ عرف میں جھینگا مچھلی میں داخل ہے. تو بعض علماء نے جھینگے کو مچھلی کی قسم میں داخل کیا ہے اس بیس پر کہ ڈکشنری کی کتابوں میں جھینگے کے ساتھ مچھلی لکھا ہوا ہے کہ جھینگا مچھلی. تو انہوں نے کہا چونکہ اہل لغت نے اس کو مچھلی کہا ہے لہذا یہ مچھلی ہے. اور حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو حضرت اقدس کا استدلال بھی اسی بیس پر ہے کہ عرف میں اس کو مچھلی یعنی جو لغت کی کتابوں میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے. لیکن حضرت ہی سے بڑے عالم تھے، حضرت ہی کے استاذ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. ہم تو چھوٹے منہ بڑی بات نہیں کر سکتے. وہ اس کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ اگر ڈکشنری کو دیکھنا ہے نا آپ نے مچھلی جھینگے کو مچھلی کہنے کے لیے تو پھر تو سمندری گھوڑے کو اہل لغت نے سمندری گھوڑا لکھا ہے. تو اب یہ تو نہیں کہ اس پہ گھوڑے کے حکام جاری کر دیے جائیں گے. تو صرف ڈکشنری میں تو کوئی بھی مناسبت کی وجہ سے بھی کسی کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا تو اس کا مدار میڈیکل سائنس کے ماہرین کی تحقیق پر ہوگا یا عرف پر ہوگا. تو میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کو اگر گدھا کہہ دیا جائے یہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا مچھلی کو جھینگا کو مچھلی کہنا عجیب ہے. اس لیے کہ گدھے اور انسان کے بہت سے پارٹ آپس میں میچ کرتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے گدھے میں، انسان میں بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے اعضاء جو ہے نا وہ آپس میں ان کا جوڑ ہے. لیکن یعنی جو جھینگا ہے نا اس کا کوئی ایک پارٹ بھی مچھلی سے نہیں ملتا، میچ نہیں کرتا. تو میڈیکلی اس کو مچھلی کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں ہے. اور رہا مسئلہ عرف کا تو عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. اس کی بہترین دلیل یہ کہ بھئی اگر میں آپ سے کہتا ہوں آپ مچھلی لے کر آئیں تو آپ مچھلی کی درجنوں قسم میں سے کوئی بھی اٹھا کے لے آؤ گے، جھینگا آپ کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے. اس لیے کہ عرف میں اس سے مراد جھینگا کے لفظ کے پھر جھینگا بولنا پڑتا ہے آپ کو. کوئی قسم اٹھا لے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، جھینگا کھانے سے ہارس نہیں ہوگا وہ. تو ماہرین بھی خود بنگلہ دیش والے بھی اگر جھینگا کسی سے منگواتے ہیں تو مچھلی نہیں کہتے بلکہ جھینگا کہتے ہیں، اور جب مچھلی منگواتے ہیں تو جھینگا نہیں کہتے بلکہ مچھلی کہتے ہیں. تو عرف میں بھی اس کو الگ ہی سمجھا جاتا ہے. تو میں کیا ناقص رائے میں کم علم ہوں، لیکن ہمیں اس بارے میں جو وہ علماء جو جھینگے کو مچھلی کی قسم میں داخل نہیں کرتے ان کے دلائل بہت ہی جاندار بہت ہی مضبوط معلوم ہوتے ہیں. اور جھینگے کا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتا. مچھلی باقاعدہ سمندر میں تیرتی ہے. مچھلی کا تو ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ تیرتی ہے، جبکہ جھینگا پتھروں میں رہتا ہے، تیرتا نہیں ہے اس طریقے سے جیسے مچھلیاں کے تیر رہی ہوتی ہیں، بلکہ جیسے سمندری کیڑے یا زمینی کیڑے جو پتھروں کے اندر اٹکے ہوئے رہتے ہیں نا، اسی طرح جھینگا بھی اسی طرح پتھروں کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے. خیر یہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں نے دو مضبوط باتیں کی ہیں کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مچھلی نہیں ہے، اور دوسرا عرف میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے اس بارے میں بہت مضبوط ہے. رہا یہ مسئلہ کہ میں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ جب یہ مچھلی کی قسم میں نہیں ہے تو پھر اس کی تجارت کیوں جائز ہے، بنگلہ دیش والوں کے لیے کھانا کیوں جائز ہے، وہ میں نے اس بیس پہ کہا ہے کہ شریعت ہی کا ایک اصول ہے کہ جس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہو تو اگرچہ آپ کے دلائل کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں لیکن دوسری طرف بھی بڑے بڑے ائمہ اور فقہا ہیں تو اس سے مسئلے میں کم از کم نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو بنگلہ دیش والے چونکہ صدیوں سے کھا رہے ہیں اور فقہا کہتے ہیں جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گنجائش کا پہلو تلاش کیا جاتا ہے.
تو امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، بڑے مجتہدین ہیں. تو اس لیے چونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں اور صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، تو اب پوری قوم سے ایک چیز چھڑوانا، وہ دنیا چھوڑ دیں گے، جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو ایسے موقع پر گنجائش کا پہلو ان کے لیے بہرحال نکلتا ہے، کیونکہ الحرج مدفوع، جو مفتیان کرام ہیں، جو اصول فقہ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حرج جو ہے نا بذات خود ایک گنجائش پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو نہیں کھا رہے وہ نہ کھائیں، اور جن کے ہاں پوری قوم میں اور بلکہ پورے ملکی سطح پہ ایک چیز کا رواج ہو گیا ہے، تو پھر اس میں گنجائش کا پہلو نکالا جاتا ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ فقہ شافعی کو، فقہ مالکی کو فالو کر سکتے ہیں. رہا تجارت کا مسئلہ، تو تجارت کے حرام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تجارت ایسی پروڈکٹ کی ناجائز ہے جو چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہو اور اہل اسلام کا اس پر متفقہ فتویٰ ہو. تو اگر اہل اسلام کے درمیان اس میں اختلاف ہوگا تو پھر بزنس اس کا جائز ہوگا. تو اس بیس پر تجارت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ چونکہ مدرسوں میں اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس لیے علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنی ویلیو آپ نے دینی ہے. تو جھینگے کو ہم ناجائز کہتے ہیں، مگر اتنا ایسے نہیں جیسے کتا ناجائز ہے اور جیسے بلی یا خنزیر ناجائز ہے، اس طرح کا ناجائز نہیں ہے، اختلافی چیز ہے. تو ناجائز ہونے کے دلائل ہماری رائے میں بہت مضبوط ہیں، لیکن جہاں شدید ضرورت ہوگی، آپ شپ میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے، تو خالص حرام کھانے سے بہتر ہے کہ وہ چیز کھا لی جائے جس میں علماء کا اختلاف ہے. تو اختلاف کے موقع پر مجبوری میں گنجائش کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مجبوری میں.